مشیر اطلاعات و تعلقات عامہ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے ضلع خیبر میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید سینئر صحافی خلیل جبران کے پسماندگان سے فاتح خوانی کے بعد لنڈی کوتل پریس کلب میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ خلیل جبران کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے لا انفورسمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ صوبہ اور ضم اضلاع دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ خلیل جبران کی ورثاء کے ساتھ صوبائی حکومت بھرپور مالی مدد کرے گی۔ مقتول صحافی کو شہید پیکج دلوانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ گریڈ اسٹیشن پر قبضے کے الزامات پر مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی دہشت ہے اور ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مشتعل ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے حالات قابو میں رکھے ہوئے ہیں۔ وفاق کی تنصیبات کو مشتعل عوام سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ وفاق نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو عوام ہمارے کنٹرول سے بھی باہر ہو جائیں گے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ جعلی فارم 47 حکومت عید کے 3 دن بھی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ یقینی نہیں بنا سکتے ہیں۔ عید کے موقع پر دفاتر، کارخانے، فیکٹریاں، مارکیٹس بند، پھر بھی ناروا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ ظالمانہ پالیسیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے پوری قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے حجاج کرام اور قربانی کرنے والوں کو بھی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عید قرباں ایثار و جذبے کا درس دیتا ہے۔ اپنے ارد گرد غرباء و مساکین کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کریں۔ قومی کرکٹ ٹیم کی خراب کارکردگی پر مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جس بورڈ کا سربراہ محسن نقوی ہو اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ محسن نقوی کو چیئرمین کا عہدہ سازشی ٹولے نے مینڈیٹ چوری کے انعام میں دیا تھا۔ نااہل ٹولے نے کرکٹ کے شائقین کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ محسن نقوی نے ٹیم کی بڑی سرجری کا شوشہ چھوڑا ہے۔ سرجری خود محسن نقوی، شریف فیملی اور پورے سازشی ٹولے کی ہونا چاہیے۔